سورہ انفال شریف کی آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ ٹرانسلیشن ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. ولا تنازعوا اور آپس میں جھگڑو نہیں, آپس میں اختلاف نہ کرو, ڈویژن پیدا نہ کرو. جب اللہ و رسول پر تمہارا ایمان ہے, ایمان میں تم عقیدے میں تم یکساں ہو, ایک طرح کے ہو, تو پھر جھگڑا کا ہے, پھر نفرت کا ہے کہ اب آپس میں جھگڑا نہ کرو, متحد ہو کر رہو. ولا تنازعوا آپس میں جھگڑو نہیں. فتفشلوا اگر جھگڑو گے آپس میں تو پھر ایک وقت آئے گا کہ تم بزدلی کرو گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی. وہ اتفاق کی وجہ سے ایک طاقت جو تمہاری ہے وہ طاقت تمہاری ختم ہو جائے گی, کمزور پڑ جائے گی. بزرگوں نے فرمایا اتفاق زندگی ہے, اتفاق زندگی ہے, اور اختلاف موت. اختلاف جہاں ہوتا ہے وہاں کمزوری آتی ہے, اور اتحاد جہاں ہوگا وہاں طاقت رہے گی. اس کو ایک مثال سے بزرگوں نے فارسی مثال سے فرمایا کہ دیکھیں یہ کپڑا ہے, اس میں کتنے دھاگے, ان دھاگوں کو جمع کر کے ایسے پکڑیں آپ کھینچے یہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اتحاد ہے نا دھاگوں میں, تمام دھاگے آپس میں متحد ہیں. اب کوئی توڑنا چاہے اس کو تو توڑ نہیں سکتا, بہت مضبوط ہے اتحاد کی وجہ سے. اور اس میں اختلاف پیدا کر دیں, اس کے دھاگے الگ الگ کر دیں, اس کے بعد کمزور سے کمزور آدمی توڑ دے. تو اختلاف جہاں ہوتا ہے وہاں کمزوری آتی ہے, اور جہاں اتحاد ہوگا وہاں مضبوطی ہوگی, وہاں طاقت ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب مل کر مانو اور آپس میں کسی طرح کا اختلاف نہ کرو. اختلاف کی وجہ سے تمہاری طاقت کمزور پڑ جائے گی, پھر دشمن تم کو ہلکا سمجھنے لگے گا. وَاصْبِرُوا اور صبر کرو, ثابت قدم رہو. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے, آزمائش میں پورا اترنے والوں کے ساتھ. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتحاد کا حکم فرمایا. اور پہلے کے پاروں میں چوتھے پارے کی وہ مشہور آیت کہ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں, سنت, قرآن و سنت کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو. ولا تفرقوا اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. یہاں پر بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تفرقوا کے زور دیتے ہیں, اور اس سے پہلے جو حکم ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. اللہ نے کیا فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. پہلے یہ حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن شریف. تو قرآن شریف میں جو احکام ہیں, جو عادت ہیں آپ کے لیے, ان احکام کو سب مل کر یکساں مانو. ماننے میں کسی طرح کا ڈویژن نہیں ہونا چاہیے, سب یکساں مانو. اللہ فرماتا ہے اللہ ایک ہے تو سب مل کر اسے ایک مانو. وہ فرماتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات کا علم ہے تو سب مل کر ان کا علم مانو. وہ فرماتا ہے کہ نبی تو نبی, ان کے غلام بھی موت کا مزہ چکھنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں, ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے, تو حضور کے غلاموں کو سب مل کر زندہ مانو. جب حضور کے غلام زندہ ہیں تو آقا تو بدرجہ اولا زندہ ہے. تو قرآن پاک سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں, لہذا سب مل کر زندہ مانو. اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کو ہم نے ہر طرح کا اختیار عطا فرمایا, دنیا کا بھی آخرت کا بھی, یہاں تک کہ ہمارے محبوب کے دستے قدرت میں, دستے اختیار میں جنت بھی ہے. مانگنے والے میرے محبوب سے جنت بھی مانگ کر پاتے ہیں. جب یہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو قرآن کی اس رسی کو, اس حکم کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو. پہلا حکم کیا ہے کہ سب آپس میں عقائد کے اعتبار سے متحد ہو جائے, کسی کا عقیدہ کسی سے الگ نہیں ہو, عقائد میں سب یکساں ہو, سب سیم ہو, برابر. جب ایسے ہو جاؤ سب
اس کے بعد فرمایا ولا تفرقوا، ایسے ہونے کے بعد اب ڈویژن کی بات نہیں ہونی چاہیے، اب ایک دوسرے سے کسی کے دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے. جب سب سنی صحیح العقیدہ ہو، ایمان والے ہو، تو اب نفرت کیسی؟ ایمان تو بڑی بڑی نفرتوں کو کاٹ دیتا ہے، اور بڑے بڑے دشمنوں کو ایمان کا رشتہ جہاں جڑتا ہے تو ایک ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب مومن ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، تو کسی کی طرف سے کوئی کدورت اور کوئی کینہ اور کوئی ذرا سے بھی نفرت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے. ایک حدیث پاک میں سناؤں گا آپ کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث سے فرماتے ہیں، اتحاد اور اتفاق پر حدیث پاک میں عرض کرتا، فرمایا من لم یرحم صغیرا ولم یؤخر کبیرا فلیس منا. جو شخص ایمان و عقیدے میں یہ ایک طرف ہونے کے بعد، ایمان میں سب یکساں ہیں اور یکسانیت کے بعد سب سنی سب عقیدہ ہے، اس کے بعد جو کوئی ملم یرحم صغیرنا، جو بڑا سنی سوسائٹی کا، سنی معاشرے کا جو بڑا ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے، جو بڑا اپنے چھوٹے پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، ولم یعقل کبیرنا، اور جو چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم نہ کرے، اپنے بڑے کا ادب نہ کرے، حضور فرماتے ہیں فلیس منا، تو پھر وہ ہماری جماعت سے نہیں، پھر وہ ہمارے راستے پر نہیں، وہ ہمارے غلاموں میں نہیں ہے جس نے ایسا نہیں کیا. اس حدیث پاک کیا سمجھ میں آیا کہ جو بڑا ہو اس کو ضروری ہے کہ اپنے سے چھوٹے پر شفقت کرے، اور جو چھوٹا ہے اس پر ضروری ہے کہ اپنے بڑے کا ادب کرے، اپنے بڑے کی تعظیم کرے. یہاں پر ایک نقطہ بزرگوں نے فرمایا، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بخاری شریف کا درس دیتے اور اس حدیث شریف کو پڑھاتے تو آپ ایک نقطہ ایک ساتھ فرماتے. فرمایا کہ اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کیا؟ پہلے فرمایا ملم یرحم صغیرا، جو بڑا ہمارے چھوٹے پر رحم اور شفقت نہ کرے. اس کے بعد فرمایا ولم یؤخر کبیرا، اور جو چھوٹا ہمارے بڑے کی تعظیم اور ادب نہ کرے وہ ہمارے راستے سے الگ ہے، وہ ہم میں سے نہیں. اس حدیث پاک میں پہلے حضور نے بڑے کو حکم دیا ہے چھوٹے پر شفقت کرنے کے، یہ بہت خاص بات. پہلے بڑے کو حکم دیا چھوٹے پر شفقت کرنے کے. تو بڑا اپنے باپپن کا، اپنی بڑائی کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹے پر شفقت کرے. جب شفقت کرے گا تو آٹومیٹک وہ چھوٹا جو ہے اپنے بڑے کی تعریف کرے، وہ ادب کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی بچے کو پیار کریں، اس پر شفقت کریں، وہ آپ کا ادب نہیں کرے، ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیے، کسی بھی اجنبی کو جس کو آپ جانتے نہیں، آپ جانتے نہیں اس کو پتا چل گیا کہ سنی صحیح العقیدہ آپ سے چھوٹا ہے، اس پر آپ شفقت کر کے دیکھیے، ہر درجہ آپ کا ادب کرے. ارے انسان تو انسان، آدمی جانوروں پر شفقت کرتا ہے تو وہ کتنا قریب ہو جاتا ہے، جی کتنا قریب ہو جاتا ہے، ادب کرنے لگتا ہے. تو پھر انسان پر ہم شفقت کریں گے تو ہمارا ادب کیوں نہیں کرے گا؟ اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا پہلے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹے پر وہ شفقت کرے، پھر چھوٹا اپنے بڑے کا ادب کرے. جب یہ سلسلہ رہے گا تو کسی طرح کی کوئی قدورت، کوئی نفرت دل میں آ ہی نہیں سکتی. نفرت اسی وقت دل میں پیدا ہوتی ہے جب آدمی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کرتا. اگر حق کا خیال کریں گے، جس کا جو حق جس پر ہے اس کو ادا کرے آدمی، تو کبھی اختلاف ہو ہی نہ، کبھی اختلاف نہ. وہ جو ہمارے یہاں جو گھروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ساس بہو میں اختلاف ہو جاتا ہے، جی گھروں میں جی ہو رہا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو حقوق اللہ کے رسول نے ہم پر عائد فرمائے ہیں اس کا ہم خیال نہیں کرتے. اگر بیٹا اپنی ماں کے حقوق کا خیال رکھے، اس پر جو بیوی کے حقوق ہے اس کا خیال رکھتے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی گھر میں ناچاقی نہیں ہوگی. اسلام پر عمل کرنے میں سوائے رحمت کے کچھ نہیں. اسلام تو سراسر رحمت ہے، بس پہلے عمل کر کے تو دیکھے آدمی. اختلاف اور ڈویژن اور نفرت، دشمنی، کینہ دل میں آتا ہی اس وقت ہے جب آدمی ایک دوسرے کا حق کا خیال نہیں کرتا. جب حق کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی بڑے کے دل میں چھوٹے سے نفرت نہیں آئے گی، اور کسی چھوٹے کے دل میں بڑے کے لیے نفرت نہیں آئے گی. یہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب آدمی ایک دوسرے کے حق کو خیال میں نہیں رکھتا، تلفی کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں جو بڑے ہوں
ان کو چھوٹوں پر پیار برسانے کی توفیق بتا، اور جو چھوٹے ہیں ان کو اپنے بڑوں کا ادب اور تعظیم کرنے کی توفیق بتا، اور اتفاق سے اگر کسی کے درمیان نفرت ہو جائے، بولا چالی بند ہو جائے، منہ پھلاول ہو جائے اگر، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ملنے کی توفیق مرحمت کرنا ہے۔ آدمی انسان ہی ہے، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ ہمیشہ ہم کھاتے پیتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں، بڑی گہری دوستی ہوتی ہے، اچانک کسی بات کی وجہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے، تو ناراضگی کے بعد جب وہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ اپنے ناراض دوست سے ملتا ہے، ایسے موقع سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن بندہ دوسرے مومن کو خوش کرنے کے لیے جب اس سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، اور سلام کر کے جب مصافحہ کرتا ہے تو مصافحے کے وقت ہاتھ ملتے ہیں، ہاتھ دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزار۔ تو جب ایمان والے ہیں تو کسی طرح کی کوئی قدرت کسی کے خلاف دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو، قرآن کے احکام کو سب مل کر مانو، اور پھر آپس میں کسی طرح کا ڈویژن اور کسی طرح کا اختلاف نہ کرو۔ یہ سارا ہم کن کے لیے ہے؟ وہ جو آپس میں ایمان والے ہیں، ہم عقائد ہیں، ان کے لیے۔ اور اگر عقائد میں اختلاف ہو پھر اس سلسلے میں قرآن پاک کی سورہ توبہ کی بہت ساری آیتیں آج گزری۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ شریف میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، تم اگر ایمان والے ہو تو اپنے باپ کو بھی اور اپنے بھائی کو بھی، اپنے سگے بھائی کو، لا تتخذوا اولیاء، ان کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرے۔ باپ ایسا ہو کہ ایمان کے مقابلے میں کفر کی بات پسند کرتا ہے، خوش عقیدگی کے مقابلے میں بد عقیدگی کی بات پسند کرتا ہے، یا کوئی بھائی ایسا ہو کہ ہم خوش عقیدگی کی بات اس کو پیش کرتے ہیں مگر اس کو وہ حفظ کرتا ہے اور بد عقیدگی کی بات پسند کرتا ہے، تو ایسے بد عقیدگی پسند کرنے والے باپ اور بھائی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لا تتخذوا اولیاء، ان کو اپنا نہ سمجھو۔ ومن یتولہم منکم، اور ایسے رشتہ داروں سے جو محبت کرے گا تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، تو ایسا شخص ظالم۔ اور ظالم کے بارے میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ جی بالکل بالکل، میں بھی اتنی بات ہوں۔ تو یہ اتحاد و اتفاق کی بات ایمان والوں کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام سنی صحیح العقیدہ ہیں، ہم عقیدہ ہیں، ہم کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جن کے ساتھ رہنے کو اللہ نے حکم فرمایا ان کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، جن سے بچنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب۔